پانچواں سوال ہے، ان کا سوال قبر سے متعلق ہے کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں، نیک و کار اور برے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، روحیں آپ کے بارے میں معلوم ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، اوپر جاتی ہیں، اور جو لوگ برے لوگ ہوتے ہیں کافر اور برے لوگ، کافروں کی روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں، وہ نیچے ہے زمین کے اندر۔ تو روحیں وہاں پہنچ جاتی ہیں، وہیں رہتی ہیں، اور وہاں سے پھر آتی نہیں ہیں۔ یہ تصور یہ غلط ہے کہ روحیں آتی رہتی ہیں وہاں سے جو ہیں وہ بھٹکتی رہتی ہیں، یہ تصور غلط ہے، بالکل سراسر غلط ہے اور جاہلی تصور ہے یہ۔ اور ہمارے بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ تصور معلوم نہیں کہاں سے در آیا ہے اور کہاں سے یہ چیز آ چکی ہے۔ اب دوسرا اس سوال کا جز یہ ہے کہ نیک و کار اور برے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، قبر جو ہے میں جو دیا جاتا ہے وہ عالم برزخی ہے، یعنی جب انسان مر گیا اس کے بعد میدان حشر قیامت کے قائم ہونے تک جو عرصہ ہے وہ اس کو برزخ کہتے ہیں، اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ وہ نہ اس کا دنیا سے تعلق ہے، نہ اس کو عالم آخرت سے اس کا تعلق ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ قبر کے اندر جو انسان کو عذاب ہوتا ہے، جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، وہ بھی عذاب قبر جو ہے وہ بھی برزخ ہی سے تعلق ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو آپ جانتی ہیں جب ان کو دفن کیا جاتا ہے تو مردے وہ منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں اور بیٹھا کر سوال کرتے ہیں، اور نیک ہوتا ہے سوال جواب صحیح دے دیتا ہے، تو اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ تم دلہن کی طرح سو جاؤ، تم کو اب کوئی نہیں اٹھائے گا، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو وسیع سے وسیع تر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اذا مات الانسان قامت قیامت ہو، انسان جب مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا دور شروع ہو گیا، اور یہ قیامت کی برزخ جو ہے یہ پہلی منزل ہے، یہ قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ، مثلا منکر نکیر نے سوال کیا اس میں کامیاب ہو گیا وہ، تو اس کو جو ہے اس کی جنت کی کیاری کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ بذات خود کچھ نہیں ہے، انسان کا عمل خود بناتا ہے۔ نیک ہے تو جنت کی کیاری ہے اس کے لیے، اور اگر برا ہے، کافر ہے، کہیں جلا دیا گیا، پھینک دیا گیا ہے، کہیں پر بھی ہو، تو ان کے نکیر آتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں، بیٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، اور وہ 3 سوال ہوتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ دباتی ہے تو اس کی ہڈی پسلی جو ہے ادھر کی پسلی ادھر سے مل جاتی ہے، اور پھر اژدہے اور سانپ اور آگ کو اس پر جو ہے کیا کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے فرعون کے بارے میں قرآن سے یہ ثابت ہے کہ عذاب قبر ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صبح و شام ان کے اوپر جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے حدیث میں ترمذی کے اندر بھی روایت ہے، اور دوسری بخاری کے اندر ہے، بخاری کے اندر تو ذرا تفصیل سے ہے، لیکن ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چگلی کھاتا تھا، چگلی کرتا تھا، اور ایک دوسرا جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ عذاب قبر ہے ہوتا ہے، اور یہ عذاب قبر جو ہوتا ہے اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، عالم دنیا سے یا عالم آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بھائی یہ قبر کے عذاب سے بچتے رہنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قبر میں اگر کامیابی مل گئی تو صحیح معنوں میں آگے کی منزل بھی آسان ہوگی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے، جب وہ قبر سے گزرتے تھے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے، اس طرح سے روتے تھے کہ ان کی داڑھی کے بال تر ہو جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو نہیں روتے، اور آپ کے سامنے قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے تو نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ روتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم کو پتہ نہیں ہے، یہ قیامت کی پہلی منزل ہے، پہلا دینہ ہے بھائی، اگر یہاں پر کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کی منزل سب آسان ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب سوال جو ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ چھٹا سوال ہے ان کا، ایک